قرآن کے ساتھ وفاداری کے ضمن میں میرا کتابچہ آج سے ٹھیک 50 برس پہلے جو 2 تقریریں میں نے کی تھی مسجد خضرا سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ کتابچہ ہے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے۔ اس کے ترجمے جو ہے لوگوں نے خود کر کر کے لا کے دیے ہیں مجھے، یعنی اب ترجمہ کرانا پڑتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ ایک صاحب نے عربی میں ترجمہ کیا، ایک صاحب نے فارسی میں کیا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے یہاں کی یونیورسٹی کے، میں ان سے واقف بھی نہیں تھا، لے آئے میں نے یہ اس کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ ایک صاحب ہیلی کالج آف کامرس میں پروفیسر آف انگلش تھے، انہوں نے انگلش میں کیا، چھپوانے کا اہتمام بھی خود کیا، جا کر کریکشن بھی جو ہے پریس کے اندر خود کی، اور بہت سے زبانوں میں، بنگلہ دیش، مہاراشٹر کی زبان میں، تامل زبان میں، ہندوستان میں بہت سی زبانوں کے اندر ابھی پچھلے دنوں خالص ہندی میں چھپا ہوا نسخہ آیا۔ تو 5 حقوق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ وفادار ہیں، ورنہ نہیں۔ اس پر ایمان، یقین والا، اس کے نتیجے میں تعظیم اس کی، صرف ظاہری نہیں کہ گر گیا ہے تو آپ نے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ گیہوں تول کر خیرات کر دی، یہ بھی ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے کہ اونچی جگہ پر رکھو، یہ بھی شامل ہے کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ سب چیزیں ہیں اس کی تعظیم میں۔ لیکن اس کی تعظیم کی سب سے بڑی بات پھر وہی ہوگی، اس کے احکام پر عمل کرو، ورنہ یہ سب کچھ کیا اور احکام نہ مانے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ تعظیم نہ ہوئی۔ نمبر 3، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ نمبر 4، اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں، تذکر بالقرآن، تدبر بالقرآن۔ اور نمبر 5، اسے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اسے عام کرو۔ یہ 5 حق ادا کریں گے تو آپ قرآن کا حق نصیحت ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کریں۔